الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مأواي عند شدائدي فإلى العظيم توسلي بكتابه وبأحمدي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو نام لیتے ہوئے ہم اپنے انگوٹھوں کو جو آنکھوں سے لگاتے ہیں تو وہ یوں لگاتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہم اپنے ہونٹوں کو نہیں چوم سکتے، تو گویا کہ ہم اپنے انگوٹھوں سے چوم کر کے اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں تاکہ ان ہونٹوں کی برکتیں ہماری آنکھوں کو بھی مل جائیں۔ اور ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے اللہ اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام بزرگوار کی برکت سے ہماری آنکھوں میں بھی برکتیں عطا فرما دے، ہماری زبانوں میں بھی برکتیں عطا فرما دے۔ تو آئیے محفل و مجلس کے تقدس کو بجا لاتے ہوئے نبی رحمت شافع امت آقائے امم رسول ہشم نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا، اپنی عاجزی کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ آپ کے اس نورانی اور مقدس اسٹیج پر علماء کرام کی جلوہ گری ہوتی جا رہی ہے۔ آپ حضرات نہایت سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، ان تمام حضرات کی نصیحت بھرے کلمات سے ہمیں اور آپ کو محظوظ ہونا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے محترم بزرگوں،
جس قرآن کریم کی سورت کی میں نے تلاوت کی اور اس کی ابتدائی آیات کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس سورت کا نام ہے سورہ نجم۔ سورہ نجم، سورہ نجم کا مطلب ہے ستارے والی سورت، تارے والی سورت۔ لیکن جب میرا امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان، ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سادات کی آمد ہوتی جا نعرہ رہی رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ سید کفیل احمد ہاشمی، حضرت علامہ سید کفیل احمد ہاشمی، حضرت علامہ سید کفیل احمد ہاشمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ ابھی جس امام میں عشق و محبت کا ہم ذکر کر رہے تھے، اسی امام عشق و محبت کے دیار محبت سے چل کر وہ شخصیت تشریف لا چکی ہیں کہ جن کی عزت و عظمت، عصمت و پارسائی، عفت و بزرگواری کے بارے میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے ہمیں بہت زیادہ حد ادب بتایا ہے کہ سادات کا ادب از حد ضروری ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے جس قدر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی حفاظت کی، تو یہ بھی بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو چیز بھی ذرا سی بھی اگر کسی چیز نے نسبت رکھ لی ہے تو وہ چیز بھی ہمارے نزدیک عزت و عظمت والی ہے، اور یہ تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خون والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہیں، ان کی عزت و عظمت کا تو کہنا کیا ہے۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے جب اس سورہ نجم کا ترجمہ فرمایا تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مسلمانوں کی سوچ کو، انسانوں کی سوچ کو، ایمان والوں کی سوچ کو اس عروج تک لے کے گئے اور اس طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے چراغ روشن کر دیے کہ سید سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب نجم کا ترجمہ کرتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى، تارے کی قسم جب وہ نیچے آیا۔ سبحان اللہ، جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان قرآن کریم کا ترجمہ لکھنے کے لیے بیٹھے اور قرآن کریم کا ترجمہ ہمیں کنز الایمان کے نام سے عطا فرمایا، یعنی ایمان کے خزانے کے نام سے جب اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے تو اس ترجمے میں جو ایمان کی عکاسی نظر آتی ہے، اس ترجمے میں جو ایمان کی پرچھائی اور ایمان کا سایہ نظر آتا ہے اور ایمان کے خزانے نظر آتے ہیں، تو امام احمد رضا خان عام مترجمین کی طرف عام ترجمہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ عربی کے حساب سے تو اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ جب تارا اترا، جب قسم ہے تارے کی جب وہ اترا، لیکن جب ایمان کی نگاہوں سے دیکھا جائے، جب سید محمود آلوسی علیہ الرحمت و رضوان کی تفسیر کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر تارے سے تارہ مراد نہیں ہے، یہ تارہ کوئی عام تارہ نہیں ہے، بلکہ یہ تارہ اس تارے کی بات چل رہی ہے، یہ اس ستارے کی بات چل رہی ہے، یہ اس کہکشاؤں کا سمندر اپنے اندر لیے ہوئے اس ذات کی بات چل رہی ہے جس کا نام محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور قسم ہے محمد کی جب وہ اترے معراج کی رات، یعنی یہاں پر جو تارہ اترنے کی بات چل رہی ہے
دوسرے لوگوں نے یہ مراد لیا جن کے دل ایمان سے خالی تھے، جن کی عقل علم سے خالی تھی، جن کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتوں کے گوشے پھوٹے ہوئے نہیں تھے، جو لوگ جن کے علم میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ اس کا صحیح مطلب بتا سکیں، وہ لوگ جب ترجمہ کرتے ہیں تو یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تارے کی قسم جب وہ اترا، لیکن جب اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اترنے والا ستارہ وہ کوئی اور ستارہ نہیں تھا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنی تیز رفتاری کے ساتھ زمین پر تشریف لا رہے تھے تو گویا کہ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی تارہ دنیا میں آ رہا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ پھر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا غَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا۔ تمہارے یہ محمد جو ہے، جو تمہارے صاحب ہیں، جو تمہارے آقا ہیں، جو تمہارے مولا ہیں، اے مسلمانوں، انہوں نے کبھی بے راہ روی اختیار نہیں کی، انہوں نے کبھی غلط روی اختیار نہیں کی، انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے محبوب، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے عصمت کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ نبی معصوم ہیں، یہ قطعاً کوئی گناہ نہیں کر سکتے، گناہ کرنا تو دور، گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، کچھ لوگ جب اسی قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ یوں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے محبوب، ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یعنی جب وہ ترجمہ کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ اے رسول، جو گناہ تم نے ماضی میں کیے، پاسٹ میں کیے، ہم نے انہیں بھی معاف کر دیا، اور جو گناہ تم فیوچر میں کرو گے ہم نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ جبکہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ ترجمہ کرتے ہیں، اے محبوب، ہم نے تمہارے وسیلے سے تم سے پہلے کے لوگوں کے بھی گناہ معاف کر دیے، اور تم سے بعد میں آنے والے لوگوں کے بھی گناہ معاف کر دیے۔ یعنی آیت کریمہ کا حقیقی مطلب اور سچ اور جو درست مطلب تھا وہ تو یہ تھا کہ اے محبوب، تمہارے وسیلے سے تمہارے امتیوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہاری شفاعت سے ہم تمہارے امتیوں کے گناہوں کو معاف کریں گے، نہ صرف تمہاری اس امت کے گناہ جو تم سے بعد میں آئیں گے بلکہ ان لوگوں کے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو تم سے پچھلے گزر گئے۔ جبکہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ بنتا ہے، اے محبوب، ہم تمہارے وسیلے سے تمہارے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف کریں گے، لیکن ہائے ایمان کی کمی، ان لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ اے محمد، ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، معاذ اللہ۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا یہ قرآن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور آپ کی عظمتوں کا بیان جب کرتا ہے تو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ خود سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جو کہ حسان الہند ہیں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اے رضا، خود صاحب قرآن مدح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اے امام احمد رضا خان، اگرچہ تم نے ہدایت بخشش لکھ دی، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بہت کی، لیکن سن لو، حق جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا ادا نہیں ہو سکتا۔ خود شاعر کہتے ہیں، ایک بہت زبردست عالم دین، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ یا رسول اللہ، آپ کی تعریف و توصیف کرنا
ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم تو بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر اس مخلوق میں، اگر اس دنیا میں، دنیا اور آخرت میں اگر کہیں بھی اللہ رب العزت کے بعد کسی کے لیے عظمت ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، کسی کے لیے برتری ہے تو اے محبوب وہ آپ کی ذات ہے، کسی کے لیے رفعت ہے تو اے محبوب وہ آپ کی ذات ہے، کسی کے لیے بڑائی ہے تو اے محبوب اللہ کے بعد وہ آپ کی ذات ہے۔ اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ معراج کا تذکرہ بھی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے اپنے اس شعر میں کھینچا اور مسلمانوں کو بتا دیا کہ صحیح اور درست عقیدہ کیا ہے۔ اے مسلمانوں سنو، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ مسند کسے کہا جاتا ہے؟ مسند تکیہ کو کہا جاتا ہے۔ ایک انسان، جب کوئی چھوٹا انسان بیٹھا ہو اور کوئی بڑا آ جائے تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیا کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے حد ادب بجا لاتے ہوئے اپنے سید صاحب کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، کیونکہ ہم سے زیادہ حق اس جگہ پر ہمارے سادات کرام کا ہے، ان لوگوں کا ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے ہیں، ان لوگوں کا ہے جو ہمارے بزرگ علماء کرام ہیں، لہٰذا ان کے لیے جگہ چھوڑنا یہ ان کے لیے مسند رفعت ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسند رفعت کیا ہے؟ تو سنو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے آس پاس کا بھی علم نہیں ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ منافقین حضور کے سامنے گھومتے تھے، حضور کو نہیں پتا تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو سامنے کی دیوال کے پیچھے کیا ہے کچھ نہیں پتا، اپنے پیٹھ کے پیچھے کیا ہے کچھ نہیں پتا۔ لیکن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ اے امام احمد رضا خان ذرا یہ تو بتائیے کہ اعلیٰ حضرت کی مسند رفعت کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو، اس نبی کی تو شان یہ ہے کہ وہ مکے میں بیٹھ کر صرف مدینہ ہی ملاحظہ نہیں کرتا، بلکہ وہ مکہ شریف میں بیٹھ کر ہندوستان و افغانستان، چین و عراق، برما اور نیپال اور امریکہ اور ایران اور ہر پوری دنیا کا ہر ملک چپا چپا اس نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیش نظر ہے۔ اتنا ہی نہیں، سنو، وہ اس نبی کی شان تو یہ ہے کہ وہ دنیا پہ رہتے ہیں، دنیا پر رہتے ہوئے انہیں آسمانوں کی بھی خبر دی گئی ہے۔ خود سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، دل فرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی نگاہ کی گہرائی اور آپ کی نگاہ کی وسعت اتنی ہے کہ آپ چھپی ہوئی دل کی باتوں کو بھی جان لیا کرتے ہیں، اور آپ کی بلندی پرواز کا یہ عالم ہے کہ جب نگاہیں اٹھاتے ہیں تو جبریل دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور جبریل سے میرے آقا عرض کرتے ہیں، اے جبریل یہ بتاؤ ساتوں آسمانوں سے اوپر، پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان اور دوسرے آسمان سے لے کر ساتوں آسمان سے اوپر، اے جبریل جو جنت میں کھڑکی ہے جو ہزاروں سالوں کے بعد، اے جبریل یہ بتاؤ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ سبحان اللہ۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایک کھڑکی ہے جو ہزاروں سالوں سے نہیں کھلی تھی، آج وہ کھولی گئی ہے۔ تو اب کچھ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ اس چیز کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھا اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کھڑکی کب سے بند ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا تھا کہ کھڑکی کوئی بند ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہاں سے علم غیب کی نفی ہوتی ہے، یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، جبکہ ان لوگوں نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور مسلمانوں کو اس سے ورغلانے کی اور بہکانے کی کوشش کی۔ ارے یہاں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں رہتے ہوئے ساتوں آسمان سے اوپر کسی چیز کی آواز کو سن کر جبریل کو یہ بتا دیتے ہیں، اے جبریل ساتوں آسمانوں سے اوپر ایک آواز آئی ہے، اب تم یہ بتاؤ کہ وہ آواز کس چیز کی ہے۔ پتہ یہ چلا
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ آواز آئی ہے اور یہ بھی پتا تھا کہ آواز کس چیز کی ہے، لیکن ہم اور تم جیسے غلاموں تک اس بات کو پہنچانے کے لیے اور حدیث مبارکہ میں یہ بات صحابہ کرام سن لیں، اس چیز کے لیے حضور نے حضرت جبریل سے بات کی تاکہ یہ بات ہم تک پہنچ جائے۔ اگر حضور بات نہ کرتے اور خود ہی سن کر سمجھ لیتے جیسا کہ حضور کو معلوم تھا تو بولو ہم تک یہ بات پہنچ پاتی؟ کبھی نہیں پہنچ پاتی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان میں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماعت میں اللہ رب العزت نے اتنی طاقت و قدرت دی ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسائی کہاں تک ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسائی کے بارے میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو یہ نہ سمجھنا کہ جو نبی مکے میں رہتے ہیں ان کو صرف مکے کی حدود کا علم ہے، جو نبی مدینے میں رہتے ہیں انہیں صرف مدینے کی باؤنڈری اور احد کے بارے میں پتا ہے، انہیں صرف خیبر و تبوک کے بارے میں پتا ہے۔ نہیں، بلکہ وہ نبی پہلے آسمانوں کی بھی خبریں جانتے ہیں، بلکہ وہ نبی دوسرے آسمانوں کی بھی خبریں جانتے ہیں، وہ نبی تیسرے چوتھے آسمان سے لے کر کے عرش اعظم تک کی خبر جانتے ہیں، وہ نبی سدرۃ المنتہا کہاں پر ہے اس چیز کو بھی جانتے ہیں، وہ نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ جنت کہاں پر ہے، وہ نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ دوزخ کہاں پر ہے۔ اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رسول اللہ کی، یعنی وہ عرش حق جو اللہ رب العزت کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے، وہ عرش حق کہ جس کے نیچے تمام کی تمام مخلوق اللہ رب العزت نے بسا رکھی ہے، وہ عرش حق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسند رفعت ہے، اس عرش سے بھی اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، یعنی عرش کے اوپر تیری گزر ہے۔ اے مصطفیٰ تیری شان کا ہم کیا پتہ لگائیں؟ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت جن آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور جن آیت کریمہ کو پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ جو محبوب ہیں یہ تمام کی تمام باتیں وحی کے ساتھ کہتے ہیں، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ ان کی جو بھی بات ہے وہ بالکل اوتھینٹک ہے، وہ بالکل مستند ہے، وہ بالکل قابل یقین ہے، ان کی کسی بھی بات میں ذرہ بھر بھی شک کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، اور جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ جنت میں جانے کا حقدار بھی نہیں۔ خود سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر وہ پہرے دیے ہیں، وہ ہمیں عقائد و معمولات اور نظریات بخشے ہیں کہ جن سے ہمیں آج یہ پتہ چلتا ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ کرنا ہے، جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رجب کی 6 تاریخ کو سیدی سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین عطائے رسول سیدی سرکار خواجہ حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ یہ وہی اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے ہمارے ایمان و عقیدے کو بچایا کہ جس کی بنیاد پر آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ 11 ربیع ثانی کو ہمیں غوث پاک کی 11ویں منانی ہے، جس کے صدقے میں جس اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے صدقے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی دھوم مچانے کا ہمیں اللہ رب العزت نے
حوصلہ دیا ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور یہ وہی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں کہ جن کے صدقے میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 14 شعبان جو یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کی 14 شعبان کو ہمیں شب برات منانی ہے۔ آپ ذرا دوسرے لوگوں پر نظر کیجئے، ان کے نزدیک شب برات کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے نزدیک شب معراج کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ معراج میں کنفیوژن ہے، معراج حضور کو کب ہوئی، کتنی ہوئی، کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، یہ انہیں کنفیوژن ہے۔ 1400 سال گزر گئے، قرآن و حدیث میں تمام تذکرے موجود ہیں، محدثین اکرام نے اپنی حدیثوں میں حدیث روایت، اپنی کتابوں میں حدیث روایت کر کے تھک گئے، مفسرین اکرام ہزاروں صفحات میں اس چیز کی تشریح لکھ چکے کہ کس طرح سے حضور کو معراج ہوئی، حضور معراج پر کب گئے، لیکن کہنے والے، افسوس کہنے والے ہی کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں حضور کو معراج کب ہوئی، کتنی ہوئی، کیسے ہوئی۔ تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، پوچھتے کیا ہو عرش پر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد رسول، اولاد رسول، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی سعادت مند ہیں حضرت حافظ و قاری غلام رسول صاحب قبلہ، مولوی غلام رسول صاحب قبلہ، کہ انہوں نے ہمارے لیے سادات اکرام کی زیارت کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت ان سادات اکرام کو بھی سلامت رکھے اور ہمیں ان کے صدقے سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں ابھی بھی لوگوں کو شبہ ہے، انہیں ابھی بھی شک ہے، اور واللہ باللہ جن لوگوں کو شک ہے وہ جان لیں کہ وہ قیامت کے دن تک شک میں ہی رہیں گے، جبکہ اللہ رب العزت کا حکم نہیں آ جاتا، جب اللہ رب العزت انہیں دکھا نہیں دیتا، کہ جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اے لوگو، یقیناً وہ ساعت آنے والی ہے کہ جس ساعت میں، جس گھڑی میں، جس وقت میں تم یہ جان لوگے کہ جو باتیں تمہیں غیب کے ذریعے بتائی گئی تھیں وہ باتیں کتنی سچ تھیں، سبحان اللہ۔ تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں چلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، اور معجزہ تو کہتے ہی اسے ہیں جو عقل سے ماورا ہو، جس کو عقل قبول نہ کر سکے، جو عقل کی سمجھ میں نہ آ سکے، لیکن یہ معجزے کی وہ شان ہے کہ خود سبحان اللہ، جزاک اللہ، یہ معجزے کی وہ شان ہوا کرتی ہے کہ جب معجزہ لے کر معراج کا میرے مصطفیٰ مکہ مکرمہ میں تشریف لے کر آئے تو حضرت اور لوگوں کو بتایا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لوگوں نے چاروں طرف جماوڑا اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا ہو کر نبی پاک کا مذاق اڑانے کے لیے، معاذ اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے کے لیے لوگ اکٹھا ہو گئے اور کہنے لگے، اے ابوبکر بتاؤ، کیا تم ابھی بھی اپنے رسول کو سچا کہو گے؟ کیا تم ابھی بھی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو سچا مانو گے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ چند منٹوں میں، چند سیکنڈوں میں، چند وقت کے چند لمحات میں انہوں نے مسجد
حرام سے لے کر کے مسجد اقصی کا سفر کر لیا، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے آگے آسمانوں کی سیر کی۔ اے ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ، کیا تم اس بات کو ابھی بھی سچا مانتے ہو؟ کیا ایسا پوسیبل ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ بات کہی کس نے ہے، یہ بات تمہیں بتائی کس نے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پوچھا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ تمہیں یہ بات بتائی کس نے ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو سبحان اللہ، ابو بکر کا دل مچل گیا۔ سیدنا سرکار ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء، انہیں ایسے ہی نہیں کہا جاتا۔ ان کا دل مچل گیا، کہتے ہو بے وقوفو، نادانو، جاہلو، گوارو، ارے تم مجھ سے یہ پوچھنے آ گئے کہ نبی پاک نے بات سچ کہی ہے یا جھوٹ کہی ہے؟ ارے اگر نبی نے یہ بات کہی ہے تو 101% سچ کہی ہے۔ جی بے شک۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی شان ہے کہ انہوں نے کسی بھی دین کے معاملے میں رتی بھر بھی کبھی بھی شبہ نہیں کیا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر کا ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جائے، ایک پلے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف دنیا کے تمام مسلمانوں کا ایمان رکھ دیا جائے تو لرا جہاں ایمان ابی بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان سب سے غالب آ جائے گا، سب سے اکمل اور مکمل ہو جائے گا، ان کا ایمان سب سے زیادہ بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ ضروری ہے اور ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اسی طرح سے ایمان لائیں کہ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ان صحابہ کرام کی طور پر ایمان لے آئے، ان کے طریقے سے ایمان لے آئے، ان کی طریقے سے بات کو ماننا تم نے اپنے دل میں بسا لیا کہ معراج کے معجزے کو کس طرح سے ماننا ہے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تم کامیابی کو نہیں پا سکتے، اللہ کے دیدار کو نہیں پا سکتے، جنت میں جا نہیں سکتے اور جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پکے اور سچے دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مدرسے کو کامیابی عطا فرمائے، اس جلسے کو کامیابی عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی اس محفل میں ہمارے لیے برکت اور خیر کا سامان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔